السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس السادس و90، یہ 96 نمبر سبق ہے۔ آج کے سبق میں الکتاب الاساسی کی انتہائی اہم تدریبات اور مشقیں ذکر کریں گے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان سے آپ کو اندازہ ہوگا، ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی عربی کی استعداد کیا ہے۔ تو آئیے آج کی اس سبق کی طرف دیکھیے۔ تدریب الثانی عشر، یہ 12 نمبر تمرین ہے، فہم المقروء۔ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ضع علامت صحیحہ، یعنی صحیح کی علامت لگائیں امام الجمل المشابہۃ فی المعنی۔ یہ بڑی اہم تدریب ہے، یہ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں۔ کل مما یلی کا، کل کھائیے، مما یلی کا جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اپنے سامنے سے 1 2 3 انہوں نے لفظ نیچے دیے ہوئے ہیں، یہ اس کا عربی میں ہی ترجمہ ہے، اس عبارت کا عربی میں ہی ترجمہ تقریباً بن رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ان 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ ملائیں۔ کل من خلفک، اپنے پیچھے سے کھائیں، کل من امامک، اپنے سامنے سے کھائیں، کل من بعید، دور سے کھائیں۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کل مما یلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھائیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے ٹک کا نشان لگے گا۔ اس کے بعد آگے ہے یا غلام، اے غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لیں۔ یا والد، غلام سے مراد یا والد سم اللہ، یا رجل سم اللہ، یا ولد سم اللہ۔ تو ولد کہتے ہیں لڑکے کو یا بچے کو، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور والد والد ہے۔ تو اس یا غلام سے یہ والا مطلب مراد ہے، یا ولد سم اللہ، اللہ کا نام لیجئے۔ اس کے بعد آگے ہے عمر یأکل دون ان یسمی، کہ عمر جو ہے وہ کھا رہے تھے دون ان یسمی، بسم اللہ پڑھے بغیر۔ عمر یأکل من غیر ان یسمی، کہ عمر بغیر بسم اللہ کے پڑھ رہے تھے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ عمر یأکل ویقول بسم اللہ، عمر یأکل ویسمی بعد الاکل۔ ان میں سے کون سا ترجمہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ تو عمر یأکل دون کا معنی غیر ہے، تو یہ جو سب سے پہلے والا ہے نا کہ علاوہ، یعنی بسم اللہ پڑھے بغیر وہ کھا رہے تھے، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ یہ فہم المقروء کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کان عمر یعیش مع امہ، کان عمر یعیش مع امہ، کہ حضرت عمر جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ کان عمر یعیش بعیدا عن امہ، یہ دور ہوتے تھے۔ کان عمر یعیش ہوا و امہ، کان عمر یعیش دون امہ، تو یہ والا اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اور اس کی ماں اکٹھے رہتے تھے، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ اور اگر آپ کو اس سے تھوڑی بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ عربی کے ساتھ آہستہ آہستہ مناسبت ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے فَإِذَا جَاءَ الطَّعَامُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ، جب کھانا آیا تو وہ اس کی طرف تیز ہوئے۔ فَإِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ، فَإِذَا ذَهَبَ الطَّعَامُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ، فَإِذَا خَرَجَ الطَّعَامُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ۔ تو ان میں سے کون سا ترجمہ جو ہے وہ اس عبارت کا بن سکتا ہے؟ یعنی اس عبارت کا انہوں نے عربی میں ہی ترجمہ کیا ہوا ہے، تو یہ سب سے پہلا بنتا ہے، چونکہ جا کا معنی ہوتا ہے آنا اور حضر کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، یہ حاضر ہو گیا۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ اس میں سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد وفی بعض المرات یاخذ الطعام من بعید، اور بعض اوقات وہ کھانے کو دور سے، وفی بعض المرات، اور بعض اوقات یاخذ الطعام، وہ کھانے کو لیتے تھے من بعید، دور سے۔ آگے کہتے ہیں وفی جمیع المرات یاخذ الطعام من بعید، وفی کل المرات یاخذ الطعام من بعید، وفی مرات قلیلہ یاخذ الطعام من بعید۔ بعض المرات کا مطلب ہے بعض اوقات، کل یا جمیع یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ بعض کہا گیا، اور بعض کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات۔ اس کے بعد ہے آگے التدریب الثالث عشر، اس کے بعد ہے آگے التدریب الثالث عشر، یہ 13ویں نمبر تمرین ہے اس کتاب کے لحاظ سے۔ اکتب مفرد کل کلمۃ کما فی المثال، اس میں آنے والے الفاظ جو ہیں ان کے مفرد لکھیں جو جیسے کہ مثال کے اندر ذکر کیے ہیں۔ جمع ہے مسلمون، مسلمون جمع ہے تو اس کی مفرد آئے گی مسلمن، مسلمن۔ اور اس کے بعد ہے وجوہ مرافق، وجوہ جمع ہے کس کی؟ وجہ کی، وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ مرافق جمع ہے مرفق کی، مرفق کہتے ہیں کونی کو۔ ارجل جمع ہے رجل کی، اور رجل کہتے ہیں ٹانگ کو۔ ابنا کہتے ہیں بیٹوں کو، اور اس جمع ہے ابن کی۔ آبا کہتے ہیں باپوں کو،
اور یہ جمع ہے ابن کی. ایام کہتے ہیں دنوں کو اور یہ جمع ہے یوم کی. افراد کہتے ہیں افراد کو اور یہ جمع ہے فردن کی. سیارات جمع ہے گاڑی کو کہتے ہیں اور یہ جمع ہے سیارتن کی. قصصن قصصن قصہ یہ قصہ کی جمع ہے قصہ کہتے ہیں کہانی کو. ثیاب جمع ہے ثوبن کی اور ثوب کہتے ہیں کپڑوں کو. ساعاتن کہتے ہیں گھڑی کو اور ساعتن اس کی مفرد آتی ہے. اطباق جمع ہے طبق کی اور طبق کہتے ہیں پلیٹ کو. کتب جمع ہے کتاب کی اور کتاب کہتے ہیں کتاب کو. آیات جمع ہے آیتن کی. آیات قرآن کی آیات اور یا اس کا ترجمہ لفظی ہوتا ہے نشانیاں، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. مرات کا مطلب مرتن کی جمع، مرہ مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. وجوہن جمع ہے وجہن کی. مرافق جمع ہے مرفقن کی. ارجل جمع ہے رجلن کی. جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے ارادہ کرتے ہو تو فغسلوا وجوہکم. یہ دیکھیں یہاں پر وجہن آیا ہے نا. فغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو. وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت یا کوہنیوں تک. اور اس کے بعد ہے آگے وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت. تو یہ ارجل جو ہے رجلن کی جمع، رجلن کہتے ہیں ٹانگ کو. ابنا جمع ہے بیٹوں کی یعنی ابن کی جمع ہے. ابا جمع ہے ابن کی. ایام جمع ہے یوم کی اور یوم کہتے ہیں دن کو. افراد جمع ہے فردن کی اور فرد کہتے ہیں ایک فرد کو. اور اسی طرح سیارات یہ گاڑی کی جمع ہے مطلب سیارتن کی. قصصن قصتن کی جمع ہے سورۃ القصص. اچھا یہ دونوں طرح لفظ پڑھا جاتا ہے، قصص بھی پڑھا جاتا ہے اور قصص النبیین یا قصص النبیین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ثیاب ثوب کی جمع ہے اور ثوب کہتے ہیں کپڑوں کو. ساعات گھڑی، ساعتن کی جمع ہے گھڑی کو کہتے ہیں. اطباق طبق کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پلیٹ. کتب جمع ہے کتاب کی. آیاتن جمع ہے آیتن کی. مرات جمع ہے مرتن کی اور ایک مرتبہ کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے تدریب الرابع عشر. اقرا اقرا مع الشکل کما فی المثال. اقرا پڑھیے مع الشکل، شکل کا مطلب ہے اعراب لگا کر، کما فی المثال جیسے کہ مثال میں دیا ہوا ہے. مثال کہتے ہیں تأخذ البنت الطعام من الثلاجة، تأخذ البنت الطعام من الثلاجة، يذهب الطالب إلى الجامعة. اس کو ذرا آپ پڑھیں زبر زیر لگا کر. امید ہے کہ آپ کے لیے پڑھنے میں کچھ نہ کچھ تو آسانی ہو ہی جائے گی. يضع التلميذ الكتب في الحقيبة، تضع الأم ماں رکھتی ہے الاطباق پلیٹوں کو على المائدة دسترخوان پر. المسجد الحرام بعید عن الجامعۃ، مسجد حرام دور ہے یونیورسٹی سے. یتناول المسلم الطعام، مسلمان کھانا کھاتا ہے بالید الیمنی دائیں ہاتھ سے. اذن بکر لصلاۃ المغرب، اذن بکر لصلاۃ المغرب، بکر نے اذان دی نماز مغرب کے لیے، نماز مغرب کے لیے بکر نے اذان دی. اس کے بعد آگے التدریب الخامس عشر، یہ 15 نمبر تمرین ہے. اور اس تمرین کے اندر جو گرامر کا ایک بڑا اہم ابتدائی اصول ہے، آپ جب بھی گرامر پڑھنا چاہتے ہیں کہیں بھی پڑھنے جائیں گے تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اسم فعل اور حرف. کہ عربی زبان کا کوئی کلمہ بھی اسم فعل حرف سے باہر نہیں ہو سکتا. جو بھی آپ عربی کی عبارت اٹھائیں گے جو اس کا کوئی بھی حرف ہوگا تو وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.